السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سوال ہے آج کا، شب برات پر جو اکثر دیکھا گیا ہے کہ آتش بازی کی جاتی ہے، اور بھی موقعوں پر جو ہے یہ آتش بازی کی جاتی ہے، یہ سوال مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، کیا اس کی حقیقت ہے؟ مفتی صاحب قبلہ، جیسے کہ شب برات پر لوگ جو ہے آتش بازی کرتے ہیں، اب تو پہلے تو بہت زیادہ تھی، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اب تو کم ہو گئی ہے، لیکن اب بھی لوگ کرتے ہیں، پٹاخے وغیرہ جلانا اور یہ سارے معاملات سامنے آتے ہیں شب برات پر۔ اور پھر شادی ہو یا کوئی اور خوشی ہو، اس موقع پر بھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آتش بازی کرتے ہیں۔ اور شب برات پر تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی جل جاتا ہے، کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے، تو عند الشرع اس کا کیا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، شب برات کے موقع پر ہو آتش بازی، یا شادی کے موقع پر ہو، یا ولیمے کے موقع پر ہو، یا دلہن کے اتارنے کے وقت ہو، سمجھ رہے ہیں، یا بچے کی پیدائش کی خوشی میں ہو، بہرحال ہر صورت ناجائز اور حرام ہے یہ۔ اللہ اس میں کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، سمجھ رہے ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ یہ فضول خرچی ہے۔ ہاں، اور فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے کیا ہے؟ شیطان کا بھائی بتایا۔ ہاں، اللہ رب العزت نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بتایا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ ہے فضول خرچی ہے، ہاں، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے اپنے بھائیوں کو تکلیف بھی پہنچانا ہے۔ جو اسلامی بھائی ہیں، جو انسان ہیں، جو آبادی میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ تکلیف دینا مسلمانوں کی بھی ناجائز اور حرام ہے۔ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذانی اللہ۔ یعنی جو کسی مسلمان کو تکلیف دے، ایذا پہنچائے، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے۔ تو اب مسلمان کو تکلیف دینا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اور اس میں فضول خرچی تو ہے ہی۔ تو فضول خرچی یہ کیا ہے؟ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قرآن پاک نے منع فرمایا۔ ہاں، اب ہوتا کیا ہے؟ دھواں دھاڑ پٹاخے بازی ہو رہی ہے، آتش بازی ہو رہی ہے، جو سونے والے ہیں ان کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تکلیف دینا یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اصلی مسلمان تو وہ ہے، اصلی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہاں، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان حقیقت میں وہ ہے جو نہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، نہ اپنی زبان سے کسی انسان کو تکلیف پہنچائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں تکلیف پہنچانا بھی ہے۔ اور سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ شریف، فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 279 پر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ آتش بازی جس طرح شادیوں کے موقع پر ہوتی ہے، یا شب برات کے موقع پر ہوتی ہے، یا کسی اور موقع پر ہوتی ہے، بے شک ناجائز اور حرام ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک یہ سب کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے، کہ اس میں تضییع مال ہے، یعنی مال کو ضائع کرنا ہے، مال کو برباد کرنا ہے آتش بازی میں، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آپ قرآن پاک کے تحریر فرماتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ بے جا خرچ کرنے والا، یعنی فضول خرچی کرنے والا کیا ہے؟ شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ہاں، تو شیطان کا بھائی ہے فضول خرچی کرنے والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے 3 کاموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے 3 کاموں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ ایک تو فضول باتیں کرنا، بہت سے ہمارے حضرات ہیں باتیں کرتے تو بولتے ہی رہتے ہیں، یہی نہیں پتہ کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، نہ کوئی ارا ہے نہ تذکرہ ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، بس خالی باتیں کرنے سے مطلب ہے۔
ایسا جیسے کہ انہوں نے کوئی سرٹیفکیٹ لے رکھا 24 گھنٹے بولنے کا، بلا وجہ بولتے رہتے ہیں۔ تو فضول بات کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ فضول باتیں نہ کرو، فضول نہ بولو۔ اور دوسری وہ چیز جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ ہے مال کا ضائع اور برباد کرنا، وہ مال کا ضائع اور برباد کرنا۔ اور تیسری چیز جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا وہ یہ ہے بہت زیادہ سوال کرنا، مانگنا۔ تو ان چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، اور دیکھیے فتاوی رضویہ شریف میں اور در مختار میں لکھا ہوا ہے، جلد 9 صفحہ 551 پر لکھا ہوا ہے کہ حرام کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے۔ حرام کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے۔ تو جو لوگ آتش بازی کو دیکھتے ہیں اور اس کو کیا ہے، اس سے کھیلتے ہیں، یہ سب کیا ناجائز اور حرام ہے۔ حاشیہ تحتوی علی درر جلد 1 صفحہ 31 پر لکھا ہے کہ کسی حرام کام پر خوشی منانا یہ بھی حرام ہے۔ حرام کام پر خوشی منانا یہ بھی حرام ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ شریف جلد 21 صفحہ 159 پر فرماتے ہیں، صفحہ 159 پر تحریر فرماتے ہیں کہ افعال حرام کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے، کہ حرام کو تماشا بنانا بھی حرام ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آتش بازی کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اس آتش بازی کو دیکھنا یہ بھی حرام ہے، اور اس پر خوش ہونا یہ بھی حرام ہے، اس میں مال خرچ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ کتنا ایسا ہوتا ہے گھر جل جاتے ہیں، اخباروں میں آتا ہے اتنے گھر جل گئے، بچے جل جاتے ہیں، آدمی جل جاتے ہیں۔ بتائیے اس حرام کام کا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی اس کی برائیاں ہیں اس کے اندر۔ لیکن ایسی عظمت والی رات، ایسی فضیلت والی رات جس میں اللہ ہماری بخشش کا اعلان فرماتا ہے، ہم سے کہتا ہے کہ اگر بخشش کی ضرورت ہے تو بخشش طلب کرو، مال کی ضرورت ہے مال طلب کرو، اولاد کی ضرورت ہے تو اولاد طلب کرو، برکت کی ضرورت ہے تو برکت طلب کرو، رزق کی ضرورت ہے رزق طلب کرو، سکون کی ضرورت ہے سکون مانگو۔ لیکن ایسی رات میں ہم آتش بازی کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، مطلب اتنی عظمت والی راتوں کو ہم نے حرام کاری کے حوالے کر دیا ہے۔ تو بہرحال آتش بازی حرام ہے، چاہے آپ اپنے بچوں کے ذریعے چھڑوائیں یا کچھ بھی کریں، اگر بچوں کے ذریعے آپ کرانا تب بھی وہ حرامی ہے، تو آپ پر گناہ پڑے گا۔ اگر چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے بچے ہیں اور وہ حرام کاری کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، تو اس کا کیا گناہ ہے، ماں باپ پر پڑتا ہے۔ تو بہرحال ہم اور آپ مسلمان ہیں، اپنے بچوں کو دینی اور اسلامی تعلیم دیں اور بتائیں کہ بیٹا یہ ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام میں حرام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، بلکہ بچوں کو ترغیب دیں، انہیں اچھے لباس پہنائیں اور مسجدوں میں بھیجیں ادب کے دائرے کے ساتھ۔ اور بچے زیادہ چھوٹے ہیں تو انہیں اپنے ساتھ ہماری خواتین نماز پڑھائیں۔ ہماری خواتین چھوٹے بچے تو انہیں مسجد میں نہ بھیجیں بلکہ اپنے ساتھ انہیں نماز پڑھائیں اور انہیں یہ ترغیب دیں، ان کی گھٹی میں پلائیں گھول کر کے کہ شب برات آتش بازی کی رات نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت کی رات ہے۔ جب یہی بچے بڑے ہوں گے تو پھر ان سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم مسجد جاؤ، تم نہاؤ دھو کپڑے پہنو، بلکہ خود تیار ہو جائیں گے، یہ خود اپنا جو ہے یہ معمول بنا لیں گے۔ تو بہرحال اس میں آتش بازی نہ کی جائے۔ عام موقع پر بھی آتش بازی کرنا حرام ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے بیاہ شادی کا موقع ہو، اس میں آتش بازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آتش بازی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ واللہ عالم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ بہت اچھی سے حضرت نے وضاحت فرمائی۔ معلوم ہوا کہ آتش بازی چاہے شب برات کے موقع پر ہو یا شادی کے موقع پر ہو یا بچے کی پیدائش کے موقع پر ہو، ہر موقع پر آتش بازی کرنا یہ حرام ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی اپنے بچوں کے ذریعے یا خود آتش بازی کرتے ہیں شب برات پر اور کہتے ہیں کہ بچے ہیں کوئی بات نہیں ہے، تو یہ بچے اگر ابھی سے ان کو یہ عادت ڈالو گے تو آگے جا کے ان کی عادتیں بگڑ جائیں گی۔ اس وجہ سے ابھی سے ان پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور یہ آتش بازی حرام کام ان کو بالکل ان کے قریب بچوں کو نہیں جانے دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔